کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. وہ تو سوچتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر. وہ لاکھ رو کے اسے مت سوچو، وہ بہت سوچے گا. یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کی؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے. لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی. لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی. لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی. وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے. مٹی تو ہے نا پہلے. تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی. ٹھیک، یہ بھی سلویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی. تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک ہے. پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں. اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا. یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن یا حلول اور ہماؤس. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا. اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں. حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی. حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا. کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا. حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں. آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف. وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے. باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟
حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے، غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کی؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تو میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہے، یہ تحفظات ہے، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام۔ اب یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور میں اس کی جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال بحیثیت مجموع محفوظ۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعتگوں کی باتیں جو ہے وہ، اور میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوگا، پھر شعر کا کو کہنا ہے نظر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر ہے۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے، ہمارے ناطقوں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، بالکل اوتار کے الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستقی عرش تھا خدا ہو کر، ادھر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفریدی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا، خود کوزا کرو خود گلے کوزا، کش
یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ خود ہی کودا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کودا بنا ہے، خود ہی کودے کا بنانے والا ہے۔ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا وہی ہے نا، اگر مجھے اللہ اور وہی اس کے جو رسول کا برف تھا پگھل کر پانی بن گیا۔ خود کودا، خود کودا کرو، خود گلے کودا، خود رندے سبو کش، خود ہی اس کودے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کودا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کودے کو توڑ کر اپنا راستہ ملے۔ دیکھیے یہ بات بھی کہ اب آپ اس پر سر دھوئیں اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی بیٹی بھی ہے اور ام لیکن المومنین یہ بھی کسی ہے، مفتی کی بات ہے کیا؟ حضور کی میں اہلیہ کسی ہے، ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہو ان سے بات، تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں ممالک میں کام کرتے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور البشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہو کہ لا ینحل ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے، میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا، ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ اصل سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سے۔ آغوش میں حسین جیسا بچہ، ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اپنے مسجد کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی انگریزی کا محاورہ آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کو کہا جا سکے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تو حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہو، ہماری شخصیت کی ظلمانیت دو ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا۔ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر نور صحیح ہے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، یہ قانون یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام کیا، جوانی میں پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا جاوا تو انسان تو ہے، ملیشیا ملائیشیا، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی، نبی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، اور پہلے زمانے میں تو رخصت کر دیتے تھے ہے کہ تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق صاحب۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا یہ بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ نام میرے ذہن سے گزر گیا، فیض الحسن کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین سنا ہوگا نا، پاکستان میں انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساحل میں، وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر ہے، میں نے سنی۔ سامنے آنا بند ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہے؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ طاقتور کے تو سبھی بات دوست سمجھے، پیاری بات ہے، لیکن ان قریب انہوں نے کہا اسلام کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان۔ آپ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں، ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو دامن نہ چھوڑے، پیارا ترجمہ کیا،
کہ یہ ابا تو بڑے ہی جان، ابا درجات جان، حاصل ہو، کیا نام لیں گے؟ بڑے آپ کے کٹر باپ کا لوگ۔ نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں ادب؟ میں نے اس زمانے میں چیلنج اسی کیا تھا، وجہ مجھے سے بتاؤ ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو کیا نمایاں فرق واقع کرنے ہوتا؟ کو سوء ادب سمجھتے ہیں، آپ ورنہ کہیں کوئی گے ہم عورتوں کو جاہل اگر ہے، ہم ہمیں کپڑے عربی نہیں دکھائیں، آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اب جانتے تو ہیں ہماری اکانومی بات سمجھ میں آئی؟ سفر کرے گی۔ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، آدھی بشرطے ہماری کہ جو ہے نیت حل کرنے کی لیبر وہ آپ کام نہیں آمنہ کرے کے گی۔ بیٹے ہیں، عبداللہ کے میں نے کہا بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر انڈسٹری گزرا کا ہے، انتظام لڑکپن کرنا آپ پر پڑے گا۔ گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی دوسری ہے، جنگ اولاد عظیم کے آپ کی ہے۔ دوران ایک کون بڑا بے علاقہ تھا وقوف دلی احمق میں ہوگا جس کہ کا جو ہر آپ کی گھر بشریت کا کارخانہ انکار بنا کرے؟ ہوا تھا، کرخندار، لیکن یہ یہ کہ ایک جس قوم کا طریقے نام سے پڑ اس گیا، کو کرخندار۔ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ خود بن ڈرل گیا مشینیں اختلافی، لگی، کہیں بٹن وہ بن رد رہے، و کہیں قدا اور بکسوے بن کھینچتان، رہے، اور کہیں اس میں بھی نکریں سمجھ سل رہی لیجئے ہیں، کہیں مثل پینٹیں سل کم رہی ہیں، پر جو کہیں ہے ایمفیسس بعض کرتے حضرات سل دے رہے دیتے ہیں اپنے کوئی سے۔ توحیدی جو ان کے صبح اندر کے وہ ایک ٹرک مزاج آیا، ہے، اللہ خام تعالیٰ مال ان لے کے گیا، مزاج شام کو کو اور آیا، پختہ تیار کرے، مال لے گیا، لیکن عورت اس میں نظر بھی سے مبالغہ نکلی، کیا باہر جاتا گئی، ہے۔ کچھ نہیں، ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ کاٹیج انڈسٹری۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں، اسی طریقے تو سے بہت ایسے بڑی مواد یونٹ ہے۔ بناؤ، حضور صوم وصال سے منع انڈسٹری جس میں فرماتے عورتیں تھے، کام کریں، عورتیں خود رکھتے سپروائز تھے۔ کریں۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج ورکنگ روزہ آورز رکھا، کم رکھو تاکہ شام وہ کو اپنے افطار گھر نہیں کا کیا، کام وہی کریں۔ روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال عورتوں ہو کے گیا۔ اسپتال میں عورتیں مرد، اگلے عورتیں دن بھی مریض، کھولا چلا عورتیں تو 72 گھنٹے کا ڈاکٹر، صوم عورتیں وصال مریض، ہو گیا۔ عورتیں یہ کیا ہے؟ نرسز۔ صوم وصال۔ مردوں کے اسپتال میں خود رکھتے فیمیل تھے نرسز کا کیا اور کام؟ صحابہ کو روکا۔ کیا صحابہ میل میں سے نرسز کسی نہیں نے ہوتی؟ ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے، اور کیا آرمی کے فرماتے ہیں اندر جو ایکم فارورڈ مثلی، یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں تم میں سے معاش- کون مجھ جیسا؟ اب یہ ہے بہت ابھی تو پیاری عند آیت، ربی ہماری خواتین